السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ جن کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ جس طرح کی بھی حالات ہوں، ان کے زبان سے شکرانے والے الفاظ نہیں نکلتے. ہمیشہ یہی الفاظ کہتے ہیں کہ بس مار گئے، غریبی نے مار دیا، مہنگائی نے مار دیا. کبھی بھی ان کے زبان سے شکر والے الفاظ نہیں سنے. کئی مرتبہ جو کوئی شخص میرے سامنے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو میں نے ٹوکا بھی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. جس طرح کے بھی حالات ہیں، شکر ادا کرو گے، صبر کرو گے، پھر ہی آگے کچھ ملے گا، ورنہ اسی طرح رہ جاؤ گے. تو اللہ ہی ہے اس طرح کے لوگوں کو ہدایت دے اور ان کے زبان سے شکرانے کے لفظ ادا کروائے. لیکن اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ میں آزماتا ہوں تمہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ خوف سے بھی، بھوک سے بھی، پھلوں کی کمی سے بھی، تمہارا مال لے کر بھی، یا تمہارے کسی عزیز کو. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں. تو لیکن جب ہم نے صبر ہی نہیں کرنا، اور پھر ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ جو شخص شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو میں زیادہ دیتا ہوں، لیکن جو شکر ادا نہیں کرتا، میری دی ہوئی نعمت جتنی بھی ہو اس پہ بھی نافرمانی کرتا ہے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو آج ہمارے معاشرے میں جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہر بندہ پریشان ہے، لیکن اس پریشانی کے عالم میں بھی، اس پریشانی کی حالت میں بھی جو شخص شکر ادا کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اس جیسا بندہ کوئی بھی نہیں ہے. اور میرے حساب سے ایسے معاشرے میں بھی یا ایسے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ اس پر زیادہ ہی رحمت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس بندے پر آزمائش ہے، لیکن یہ پھر بھی صبر کر رہا ہے اور شکر ادا کر رہا ہے، تو پھر ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے بہت پسند آتے ہیں. ایک حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے اوپر فاقہ آتا ہے، یعنی غریب ہے یا ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر صبر نہیں کرتا، لوگوں میں بیان کرتا پھرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. جس طرح میں نے کہا کہ جو اس سے حال پوچھتا ہے وہ کہتا ہے بس برا حال ہے، لوگوں میں بیان کرتا پھرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو روزی نہیں دیتے، جتنی اس کے پاس ہے ٹھیک ہے، جو تم نے کرنا ہے کرو. لیکن ایک شخص وہ ہے جس کو اللہ رب العزت اس کے اوپر فاقہ ہے، لیکن وہ کسی میں بیان نہیں کرتا. وہ کہتا ہے جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا شکر الحمدللہ. وہ کسی لوگوں میں جا کے یا کوئی اس سے پوچھ بھی لیتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا، وہ یہی کہتا ہے شکر اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے کہ اللہ آپ نے ہی دینا ہے، میں اس پر صبر کر رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کہتا ہوں یا آپ کہتے ہیں یا کوئی بڑا عالم کہتا ہے، ہو سکتا ہے
کہ کوئی بات غلط ہو جائے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اس میں کسی قسم کا کوئی شک پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص ایسے حالات میں صبر کرتا ہے اور اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اپنے معاملات کو، تو عن قریب اللہ تعالیٰ اس کو روزی عطا کر دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ خود بھی فرما رہے ہیں کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ جیسے بھی حالات ہوں، انسان جس طرح کی ظاہری سی بات ہے، اب ایک انسان عروج پر ہے، بہت مال ہے، بہت کام ہے، بہت کاروبار ہے، لیکن ایک نہ ایک دن ایسا لازمی ایک دور آتا ہے جس میں اس کو تھوڑی زوال جھیلنی پڑتی ہے۔ تو جب اس کے اوپر زوال آ چکا ہے، اب وہ زوال میں جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کیا بن گیا، یہ تو بہت برا ہو گیا میرے ساتھ۔ تو جب وہ اس زوال والے دور میں وہ ناشکری کرتا ہے تو پھر وہ اسی طرح ٹک جاتا ہے، وہ دوبارہ عروج پہ نہیں جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی۔ اور ایک انسان عروج پہ ہے، زوال آ گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ بھی حالات اللہ تعالیٰ نے دیے، یہ بھی حالات اللہ تعالیٰ نے دیے، تو ٹھیک ہے اللہ میں اس پہ بھی خوش ہوں، اس پہ بھی خوش ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اس کے مقام پہ لے جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو انسان صبر کرتا ہے، جو انسان میرے سے مدد مانگتا ہے اور میرا شکر ادا کرتا ہے، جس طرح کی بھی حالات ہوں، جس طرح کی بھی اس کے پاس نعمت ہو۔ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ انسان چکن کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں اس کو دال بھی کھانی پڑ جاتی ہے، ہر ایک دن ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو ہر دن اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے، تو ہر دن صبر کرنا چاہیے۔ تو جب ہم یہ صبر اور شکر کو ایک ساتھ لے کے چلیں گے تو ہمارے تمام معاملات ٹھیک رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھتے رہیں گے ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ روز آپ کو کچھ نئی چیز دیں گے، روز آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ کس وجہ سے؟ صبر اور شکر کرنے کی وجہ سے۔ اگر ان دونوں میں سے ایک بھی چیز کی کمی ہے تو پھر نہیں، پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس صبر اور شکر کو اپنے دامن کے ساتھ لازمی باندھ کے رکھیں اور اس کو اپنے زندگی کا ایک پہلو بنائیں اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں لازمی طور پہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کوئی بھی کسی بھی مقام پہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لازمی ایک دن ایسا دکھائیں گے کہ اس کا خوش اتنا ہوگا کہ اس کی خوشی کی انتہا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی جس حالت میں بھی پریشان ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو پردے میں رکھے اور اپنے مال سے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ان خزانوں میں سے اس کو خزانے دے اور اس کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو سنا جو اس نے اس پر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔